الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نبوی قصے میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسے نبی کا قصہ پیش کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فوج اور لشکر سے مالا مال کیا تھا، لیکن ان کو اپنی فوج اور لشکر پر فخر ہونے لگا، حتیٰ کہ کہنے لگے کون ہے جو ان کے ہم پلہ ہوگا، یا کون ہے جو ان کا مقابلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فخر کی وجہ سے ان کی فوج کے 70,000 لوگوں کو موت دے دی۔ قصہ سنیے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اور علامہ البانی نے اسے سلسلہ صحیحہ میں صحیح کہا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو چپکے کچھ کلمات کہتے۔ ایک دن انہوں نے ہم سے پوچھا، افتنتم لی، کیا تمہیں کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ دراصل مجھے سابقہ انبیاء، پچھلے نبیوں میں سے ایک نبی یاد آئے جن کو ان کی قوم میں سے کئی لشکر دیے گئے تھے، کئی فوج دی گئی تھی۔ اس نبی نے کہا، کون ہے جو ان کے ہم پلہ ہوگا، یا کون ہے جو ان کا مقابلہ کرے گا، یا اس قسم کی بات کہی۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِ أَنِ اخْتَرْ لِقَوْمِكَ إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَن نُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ أَوِ الْجُوعِ أَوِ الْمَوْتِ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کیجیے۔ میں ان پر ان کا دشمن مسلط کر دوں، یا انہیں بھوک مری سے دوچار کر دوں، یا ان پر موت طاری کر دوں۔ انہوں نے اپنی قوم سے مشورہ کیا۔ قوم نے جواب دیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے ہم یہ معاملہ آپ کے ہی سپرد کرتے ہیں۔ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ جب انہیں گھبراہٹ لاحق ہوتی تو نماز کا سہارا لیتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، نہ ہم پر بھوک مسلط کر، نہ دشمن کو ہم پر غلبہ عطا کر، ہاں موت منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 دنوں کے لیے موت کو مسلط کر دیا، چنانچہ ان میں سے 70,000 افراد مر گئے۔ اس لیے میں چپکے یہ کلمات کہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس لیے میں چپکے یہ کلمات کہتا ہوں جیسا کہ تم نے سنا ہے، اللہم بک اقاتل وبک اصاول ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ، میں تیری توفیق سے لڑتا ہوں، تیری توفیق سے کسی سے مقابلہ کرتا ہوں، اور برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں ہے مگر تیری ہی توفیق سے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ محترم ناظرین، اس قصہ سے سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ انبیاء کبائر اور قابل عیب صغائر سے بھی پاک و صاف اور معصوم ہوتے ہیں۔ قاضی عیاض نے اپنی کتاب الشفا میں لکھا ہے کہ انبیاء ان صغائر سے بھی معصوم ہیں جو ان کی حیا اور حشمت کا ازالہ کرنے کا باعث ہو، مروت کو ختم کرنے کا سبب بنے، اور کمتری کا موجب بنے۔ ایسی چیزوں سے بھی انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اس پر علماء کا اجماع ہے۔ البتہ جن نصوص میں ان انبیاء کی طرف کوتاہی کی نسبت کی گئی ہے، وہ نسیان، بھول چوک اور افضل کو ترک کرنے یا اجتہادی غلطی پر محمول کی جائیں گی، اور
پھر وہ اس پر قائم بھی نہیں رہتے، بلکہ ان کو فوراً تنبیہ کر دی جاتی ہے اور وہ اس سے رجوع کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن ابن ام مکتوم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے آئے، جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کو دعوت دین پیش کرنے میں مشغول تھے، تو آپ کو اس وقت حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا تشریف لانا اچھا نہیں لگا۔ اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ کرتے ہوئے باضابطہ آیت کریمہ اتار دی۔ سورہ عبسہ کے پہلے کلمات پڑھیے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ ترشرو ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ اندھا اس کے پاس آ گیا، تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نفع بخش ہو۔ اور جیسا کہ خود اس قصہ میں بھی آپ نے دیکھا کہ جب نبی کو اپنی فوج پر برتری کا احساس ہوا، عجب کا احساس ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی اور سزا بھی طے کیا۔ اس قصہ سے دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ چھوٹی مصیبت کو اختیار کر کے بڑی مصیبت سے بچاؤ اختیار کرنا، یہ فقہ کا مشہور قاعدہ ہے، جس کا نمونہ اس قصے میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو 3 آپشن دیا تھا، یا تو آپ پر دشمن مسلط کر دیے جائیں گے، یا بھوک مری سے دوچار کر دیے جائیں گے، یا موت طاری کر دی جائے گی۔ 3 آپشن تھا، اس میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا تھا۔ پہلے آپشن پہ غور کیجئے، دشمن کا مسلط ہونا ذلت اور رسوائی کا سبب تھا، اور یہ قتل و خون ریزی کا بھی سبب بنتا۔ دوسرا آپشن بھوک مری کمزوری اور ہلاکت و تباہی کا سبب بننے والی تھی، اس لیے آخری آپشن رہ گیا تھا کہ موت کو اختیار کر لیا جائے، کیونکہ موت تو بہرحال ایک دن آنی ہی ہے، لہذا اگر ابھی آ جاتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لہذا جو لوگ موت سے بچ جائیں گے، اس قصے سے وہ سبق بھی حاصل کریں گے۔ اس اعتبار سے اس نبی نے ان 3 چیزوں میں موت کو اختیار کر لیا۔ اسی سے اخف الضررین یا اسہل البلیتین، 2 مصیبتوں میں سے آسان مصیبت، 2 نقصان میں سے آسان نقصان کا قاعدہ بھی کشید کیا جا سکتا ہے۔ اس قصہ سے تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں نماز اور دعا کی طرف ایک بندے کو لپکنا چاہیے، جیسا کہ اس قصہ میں بھی آیا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے لگے۔ وَكَانُوا إِذَا فَزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، کہ جب انہیں کسی طرح کی گھبراہٹ لاحق ہوتی تو نماز کا سہارا لیتے تھے، اور ہر دور میں صالحین کا یہی طریقہ رہا، یہی اسوہ رہا کہ جب انہیں پریشانی لاحق ہوتی تو نماز کی طرف لپکتے تھے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعہ مدد طلب کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو نماز کی طرف جلدی کرتے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے، یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بها، اے بلال تکبیر کہو اور نماز کے ذریعہ ہماری راحت و سکون کا انتظام کرو۔ اس قصہ سے چوتھا سبق یہ ملتا ہے کہ فخر، تکبر، گھمنڈ اور عجب کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے۔ جیسا کہ
اس نبی کی امت کے ساتھ بھی ہوا، کیونکہ عجب سے اللہ پر توکل کمزور پڑ جاتا ہے اور انسان دنیاوی اسباب پر اعتماد کرنے لگ جاتا ہے۔ اس میں حکمرانوں اور سپہ سالاران کے لیے بھی نصیحت ہے، سبق ہے کہ وہ اپنی فوج، طاقت اور ایٹمی توانائی پر گھمنڈ نہ کریں۔ اس قصہ سے پانچواں سبق یہ ملتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ کسی ایسے معاملے میں جس میں آپشن اور اختیار ہو، جلد بازی سے کام نہ لیں، بلکہ تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کر لیں اور کسی ایسے کام کو اختیار کرنے سے پہلے سوچ لیں، غور کر لیں اور اللہ سے دعا بھی کریں۔ اسی لیے استخارہ مشروع قرار دیا گیا ہے کہ جائز کاموں میں سے کسی ایک کام پر آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے تو آپ استخارہ کر لیں۔ اس قصہ سے چھٹا سبق یہ ملتا ہے کہ خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قصہ سے عبرت حاصل کرتے تھے اور اپنی قوم کے بارے میں اس طرح کے انجام کا خوف کھاتے تھے۔ اسی لیے نمازوں کے بعد آپ آہستہ آہستہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم بک اقاتل و بک اصاول ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ، میں تیری ہی توفیق سے لڑتا ہوں، تیری ہی توفیق سے کسی سے مقابلہ کرتا ہوں، اور برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں ہے مگر تیری ہی توفیق سے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہمیں مدد نہیں مل سکتی۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فتح و نصرت تو اللہ کی طرف ہی سے ہے۔ اس لیے ہمیں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم بک نقاتل و بک نصاول ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔